السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہا، خاتون احد، ان کا نام نصیبہ تھا، والد کا نام کعب بن عمرو بن عوف، جن کا تعلق قبیلہ بنو مازن بن نجار سے تھا، یعنی مشہور ہے بنو نجار کے نام سے۔ بنو نجار وہی قبیلہ ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیال تھے۔ جب آپ 6 برس کے تھے تو اپنی والدہ اور ام ایمن کے ساتھ آپ نے مدینہ کا وزٹ کیا اور تقریباً 1 ماہ تک بنو نجار کے ساتھ رہے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے مطابق انصار کے قبیلوں میں سے بنو نجار سب سے افضل ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا، اگر میں انصار میں سے کسی کے ساتھ شامل ہوتا یا کسی کے گھر میں اترتا تو میں بنو نجار میں سے ہوتا، یعنی اگر میں انصار میں سے ہوتا یا مجھے انصار کے ساتھ شریک ہونا ہوتا تو میں بنو نجار کے ساتھ ہوتا۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک رشتہ مواخات قائم کیا تھا، تو آپ اپنے آپ کو بنو نجار کے ساتھ شامل کرتے۔ تو بنو نجار انصار کا ایک قبیلہ ہے خزرج میں سے۔ آپ کو معلوم ہے نا کہ ان کے 12 لوگوں نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، ان میں سے 9 افراد جو تھے وہ خزرج میں سے تھے اور 3 اوس میں سے تھے۔ والدہ کا نام رباب بنت عبداللہ تھا۔ زمانہ جاہلیت میں ام عمارہ کی شادی زید بن عاصم کے ساتھ ہوئی اور اس سے عبداللہ اور حبیب پیدا ہوئے۔ بعض روایات میں خبیب بھی نام بتایا گیا۔ دونوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ جب حضرت نصیبہ کا خامد زید بن عاصم فوت ہو گیا تو یہ غزیہ بن عمرو اور بعض روایات میں عربہ بن عمرو، یعنی نام میں تھوڑا سا فرق آیا، ان کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو گئی۔ اس سے تمیم اور خولہ پیدا ہوئے۔ سیدہ نصیبہ رضی اللہ عنہا کو پہلے مرحلے میں اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ انہوں نے حضرت مصعب بن عمیر کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا، لیکن صرف زبانی کلامی اسلام نہ تھا بلکہ عملی طور پر یہ میدان جہاد میں بھی اتری۔ غزوہ احد میں ان کا کارنامہ تو سب کو معلوم ہے، لیکن اس کے بعد بھی یہ غزوہ خیبر میں، غزوہ حنین میں، صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی موجود تھیں، اور اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جنگ یمامہ میں بھی انہوں نے بنفس نفیس شرکت کی اپنے بچوں سمیت۔ سیدہ ام عمارہ مشرکین کے خلاف میدان جنگ میں پانی پلانے اور زخمیوں کی مرہم پٹی کرنے کی خدمات سر انجام دینے کے لیے نہیں آتی تھی، بلکہ وہ اپنی تلوار کو کافروں کے خون سے تر کرنے کے لیے میدان جنگ میں اترتی، یعنی عملی طور پر میدان جنگ میں اترتی تھی۔ جب حج کے موسم میں مصعب بن عمیر ایام تشریق کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں ملاقات کے لیے مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو ان کے ہمراہ ایمان لانے والے انصار کے 73 مرد اور 2 عورتیں، ام عمارہ جن کا نام نصیبہ تھا بنت کعب مازنیہ اور ام منیع اسماء بنت عمرو بن عدی بھی تھیں۔ امام احمد نے عقبہ کی حدیث کعب بن مالک سے بیان کی اور اس ملاقات میں طے پانے والی باتوں کی رداد بیان کی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم اپنی مشرک قوم کے ساتھ حج کے موسم میں روانہ ہوئے۔ ہم نے نماز پڑھی اور مسائل کو سمجھا۔ ہمارے ساتھ برا ابن معرور تھے، وہ ہمارے بڑے اور سردار تھے۔ ان کا نام ایک اور خاص واقعے میں بھی آتا ہے، تحویل قبلہ کی جو روایات ہیں اس میں بھی ہے۔ کہتے ہیں جب ہم سفر کے لیے تیار ہو کر مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے تو برا نے ہم سے کہا، اے برادران قوم، مجھے ایک خیال آیا ہے، پتہ نہیں تم اس میں میری موافقت کرو گے یا نہیں۔ ہم نے پوچھا کہ ہمیں بھی پتہ چلے، تو انہوں نے کہا کہ اس عمارت یعنی کعبہ کی طرف پیٹ کرنے کو دل نہیں چاہتا، میں تو اسی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے کہا ہم تو ایسا نہیں کر سکتے کیونکہ ہمارے نبی شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جو تھے وہ مسجد اقصی کو قبلہ سمجھتے تھے، ہم اس کی مخالفت نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا میں تو کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھوں گا۔ ہم نے کہا ہم ایسا نہیں کریں گے۔ لہٰذا جب نماز کا وقت آیا تو ہم نے شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی اور برا نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی۔ پھر ہم مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ جو کچھ برا نے کیا ہم نے اسے معیوب سمجھا، ہمیں اچھا نہیں لگا،
لیکن وہ اپنے موقف پہ قائم رہے. جب ہم مکہ پہنچے تو اس نے کہا اے میرے بھائی کے بیٹے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلیں اور ان سے دریافت کریں کہ جو کچھ میں نے سفر میں کیا ہے کیا یہ ٹھیک ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے میری مخالفت کی جس سے میرے دل میں کچھ دھڑکا سا لگا ہوا ہے. فرماتے ہیں ہم روانہ ہوئے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں دریافت کرنے لگے کیونکہ ہم آپ کو نہیں پہچانتے تھے اور نہ ہی اس سے پہلے کبھی آپ کو دیکھا تھا. مکہ کا رہنے والا شخص ملا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا. اس نے کہا کیا تم اسے پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا نہیں. اس نے کہا کیا تم ان کے چچا عباس بن عبد المطلب کو پہچانتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں. ہم عباس کو اچھی طرح جانتے تھے کیونکہ وہ ہمارے پاس تاجر کی حیثیت سے آیا کرتے تھے. اس شخص نے کہا جب تم مسجد میں مسجد حرام میں داخل ہوگے تو جو شخص عباس بن عبد المطلب کے پاس بیٹھا تمہیں دکھائی دے گا وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. ہم مسجد میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ عباس بن عبد المطلب بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے ہیں. ہم سلام کر کے آپ کے پاس بیٹھ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عباس سے فرمایا اے ابو الفضل، تم ان دو اشخاص کو جانتے ہو؟ ابو الفضل کون تھے؟ حضرت عباس کی کنیت تھی. کیوں؟ کیونکہ ان کے ایک بیٹے کا نام فضل تھا. انہوں نے کہا ہاں یہ اپنی قوم کا سردار برا ابن معرور ہے اور یہ دوسرا کعب بن مالک. کعب بن مالک کو بھی جانتے ہیں آپ؟ کون تھے؟ جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے. جی. آپ نے پوچھا شاعر کعب فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں بھول سکا. عرض کیا ہاں. برا ابن معرور نے عرض کیا اللہ کے رسول، میں اس سفر میں روانہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے میری اسلام کی طرف رہنمائی کر دی. میں نے سوچا میں کعبہ کی طرف پیٹ نہ کروں تو میں نے اس کی طرف رک کر کے نماز پڑھی. میرے ساتھیوں نے میری مخالفت کی جس سے میرے دل میں کچھ کھٹکا سا پیدا ہوا. یا رسول اللہ میرا یہ طرز عمل آپ کی نظر میں کیسا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد كنت على قبلة لو صبرت عليها، تم ایک قبلے کی طرف رخ کرتے تھے کاش کہ تم اسی پر قائم رہتے. پھر برا نے اپنی رائے سے رجوع کر لیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبلے کی طرف نماز پڑھنا شروع کر دی اور ہمارے ساتھ شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. ان کے اہل خانہ کا خیال ہے کہ انہوں نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی. یہ بات درست نہیں، ہم اس کے متعلق زیادہ بہتر جانتے ہیں. سیدنا کعب فرماتے ہیں کہ ہم حج کے لیے روانہ ہوئے. یوم تشریق کے دوران میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عقبہ میں ملاقات کا وعدہ کیا، یعنی گھاٹی میں. جب ہم حج سے فارغ ہوئے اور وہ رات آئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کرنا تھی تو ہمارے ساتھ ہمارے سردار ابو جابر عبداللہ بن عامر بن حرام بھی تھے. ہم اس ملاقات کو مشرکین سے چھپا رہے تھے. ہم نے اس سے بات کرتے ہوئے کہا اے ابو جابر، تم ہمارے سردار اور معزز ہو، ہم نہیں چاہتے کہ تم آخرت میں جہنم کا ایندھن بنو. پھر میں نے اسے اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خفیہ ملاقات کے بارے میں بتایا. اس نے اسلام قبول کر لیا اور ہمارے ساتھ بیعت عقبہ میں شامل ہوا اور اسے نقیب بنا لیا گیا. کتنے نقیب مقرر ہوئے تھے؟ فرماتے ہیں اس رات ہم اپنے خیموں میں سوئے. جب رات کا تہائی حصہ گزر گیا تو ہم اپنے خیموں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لیے روانہ ہوئے. ہم چپکے سے بڑی رازداری کے ساتھ دبے پاؤں چلے تاکہ کسی کو کانوں کان پتہ نہ چلے. ہم عقبہ میں ایک پہاڑی درے میں اکٹھے ہوئے. ہم 70 مرد تھے اور ہمارے ساتھ 2 عورتیں تھیں. ان میں سے ایک نسیبہ بنت کعب تھی اور دوسری اسماء بنت عمرو. یہ بنو سلمہ قبیلے کی خاتون تھی اور ام منی کی کنیت سے پہچانی جاتی تھی. اس سے کیا بات پتہ چلتی؟ اب تک جو بھی آپ نے پڑھا اس سے کوئی خاص بات آپ کے ذہن میں آئی ہو؟ جی عام طور پر اگر دیکھا جائے تو آج بھی عموماً عورت کا جو مقام یا کردار سمجھا جاتا ہے وہ یہ کہ بس وہ صرف گھر بیٹھے کیونکہ اس کی عقل ناقص ہے اور وہ کسی اہم کام میں شریک نہیں ہو سکتی یا مشورہ نہیں دے سکتی یا رائے نہیں دے سکتی. دوسری طرف یہ کہ عربوں کے بارے میں ہمارا ایک ذہن ہے، یہ سوچ ہے کہ بہت بیکورڈ قسم کے لوگ ہیں، خصوصاً جاہلی عرب، کہ ان کے ہاں عورت کی تو بہت ہی بری حالت تھی اور عورت کو بہت ذلیل سمجھا جاتا تھا سب کچھ. لیکن آپ دیکھیں کہ ابھی یہ بالکل نئے نئے ہیں اسلام میں، اور اس سے پہلے بھی ہم یہ واقعات پڑھ چکے ہیں اور اس قسم کے اور بھی بہت سے. اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر موقع پر، چاہے وہ ہجرت کا واقعہ ہو، چاہے جہاد کا، چاہے وہ بیعت کا، چاہے وہ صلح کا، ہر موقع پر عورت کا ایک ایکٹیو کردار رہا ہے. اگرچہ ایسی عورتوں کی تعداد کم ہے
لیکن بالکل معدوم نہیں ہے، یعنی بالکل نہ ہونے کے برابر نہیں ہے، یعنی ہمیشہ ان کی شرکت رہی. پہلی ہجرت دیکھیے، دوسری ہجرت دیکھیے، اسی طرح اس بیعت میں دیکھیے، پھر باقی غزوات میں دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آپ کے بعد بھی. جنگ امامت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسلمہ کذاب کو مارا گیا اور اس کو مارنے والا بھی انہی کا بیٹا تھا، تو ماں کا اثر پھر آگے نسلوں تک بھی جاتا ہے. تو یہ ایک بہت اہم پہلو ہے جو خواتین ہونے کے اعتبار سے قابل غور ہے، اہم ہے. بہت سی چیزوں کا تعلق ہماری اپنی سوچ سے بھی ہوتا ہے. ہم اپنے بارے میں، دوسروں کے بارے میں جیسی سوچ رکھتے ہیں ویسے ہی ایکٹ کرنے لگتے ہیں. اگر ہم اپنے بارے میں یہ سوچنے لگے کہ ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے تو کبھی کچھ نہیں کر سکیں. اگر کوئی کہے بھی نا کہ آپ نہیں کر سکتے تو سوچا کرے کہ کیوں نہیں کر سکتے، کوشش تو کریں، کر کے تو دیکھیں. اور اسی طرح کسی کے بارے میں بھی منفی ریمارکس نہ دیں کہ تم لوگ تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، تم پڑھ ہی نہیں سکتے، تمہاری تجوید ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی، تمہیں تو ترجمہ آ ہی نہیں سکتا، تمہیں تو گرامر سے کوئی تعلق ہی نہیں، تم کسی کام کے نہیں. منفی جملے ہمیشہ بولنے سے پرہیز کریں کہ تم کچھ نہیں کر سکتے. بعض مائیں اپنے بچوں کو بہت برا بھلا کہتی رہتی ہیں، اس سے بھی پرہیز کیجیے. اور اگر آپ کے ساتھ بچپن میں ایسا ہو چکا ہے کہ آپ کو بہت دفعہ یہ سننا پڑا کہ تم کچھ نہیں کر سکتے، تو اب اپنے آپ کو خود بول کے کہا کریں کہ میں کر سکتی ہوں، انشاءاللہ کروں گی. خصوصاً جس چیز کو آپ آئیڈیلائز کریں یا ویژولائز کریں یا آپ سوچیں کہ یہ اس رول میں بھی کوئی کام ہونا چاہیے یا کرنا چاہیے، تو کوشش بھی کریں، دعا بھی کریں، اس کے لیے تیاری بھی کریں اور کر کے دکھائیں، کیونکہ زندگی کچھ کرنے کے لیے ہے، صرف لیزینس کے لیے نہیں ہے. یوزلی جو صلاحیتیں رکھتی ہیں خواتین اور جو نہیں رکھتی ان سب کو ایک جیسا سمجھ کے جنرلائز کر کے کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتیں گھر میں بیٹھیں. ٹھیک، مطلب ایک کردار تو ہے کہ عورت گھر میں بیٹھے اور اپنے گھر کا خیال رکھے، لیکن جو کر سکتے ہیں ان کو ان کے ساتھ نہیں ملا دینا چاہیے کہ وہ سبھی ایک جیسا ہی بالکل کردار ادا. اپنی صلاحیتوں کو پہچانیں اور آپ دیکھیں کہ آپ کیا کر سکتے ہیں، یہ کیا کرنے کا شوق ہے. بس یہ دیکھ لیں کہ وہ اسلام کی حدود کے اندر ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا کارنامہ اگر اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں آیا تو کیا فائدہ اس کام کا. ٹھیک ہے نا. اور اس کے لیے پھر آپ کے پاس واضح دلیل ہونی چاہیے کہ قرآن میں کیا فرمایا گیا، سنت کیا کہتی ہے، صحابیات کا طرز عمل کیا تھا، کون سے کام ایسے ہیں جو آپ کی موجودگی میں ہوئے یا صحابہ کرام کی موجودگی میں ہوئے اور ان پر نکیر نہیں کی گئی. نکیر نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ان کا انکار نہیں کیا گیا، اسے ناپسند نہیں کیا گیا. اور کوئی کچھ کہنا چاہے؟ جی آپ فرمائیے. یہی ترقی کی علامت ہوتی. وہی لوگ ترقی کرتے ہیں جو اختلاف کے باوجود ساتھ رہتے ہیں اور اختلاف کے باوجود ہمیشہ جو فائدے کی چیزیں ہوتی ہیں اس میں آپس میں اتحاد کرتے ہیں. بالکل. مثلا آپ کوئی کام کر رہے ہیں اور کوئی آپ پر اعتراض کرتا ہے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ میرا دشمن ہی ہے اس لیے اس نے مجھے کریٹیسائز کیا ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بہت آپ کا خیر خواہ ہو، بھلا چاہتا ہو، اس لیے آپ کو بتا رہا ہو. تو ضرور چیک کر لیجئے، اگر اس کی بات درست ہے تو اپنے آپ کو بدل لیجئے، اور اگر اس کی بات غلط ہے تو کوئی بات نہیں، چپ کر کے سن لیجئے. لیکن سننے کا تو ٹالرنس ہو کم از کم. جواب بھی بہت اچھا نا کہ اگر تم صبر کر لیتے تو اچھا تھا. یعنی ابھی آگے وقت کے ساتھ ساتھ کئی چیزیں آنے والی تھی. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ بیعت بھی رات کے وقت ہو رہی ہے اور اتنی خطرے کی بات ہے کہ قریش کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا. اور یعنی اتنا آسان نہیں بظاہر، جو بہت وہ تاریخ میں پڑھ کے پھر ایک اور طرح کی فیلنگ آتی ہے نا. پریکٹیکلی اگر انسان وہاں اس ماحول میں اترے، اپنے آپ کو وہاں رکھ کے دیکھیں کہ جہاں خطرہ ہو اور کسی وقت بھی کوئی آ کے قتل و غارت بھی کر سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو یہ بھی ایک رسکی موقع تھا. پھر اس کے بعد آتا ہے ہم درہ میں اکٹھے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگے. آپ تشریف لائے اور آپ کے ساتھ عباس بن عبد المطلب تھے. انہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا بلکہ اپنی قوم کے مذہب پر تھے. وہ اس لیے ساتھ آئے تھے کہ اپنے بھائی کے بیٹے کے بارے میں تسلی کر سکیں اور ان کے لیے حوصلے اور اعتماد کا باعث بنے. یعنی مذہبی اختلاف اپنی جگہ، لیکن رشتہ داری کا حق وہ اپنی جگہ. یعنی یہ ہوتے ہیں لوگ جن کو کہتے ہیں کہ مین آف پرنسپل، اصول کا بندہ، کہ اصول کے ساتھ چلنا خواہ اس میں کچھ نظریاتی اختلافات بھی ہوں. جب ہم بیٹھ گئے تو سب سے پہلے عباس بن عبد المطلب نے بات شروع کی. انہوں نے کہا، اے خاندان خزرج، مدینہ منورہ میں 2 قبیلے آباد تھے، ایک کا نام اوس، دوسرے کا خزرج تھا.
عباس نے بات آگے بڑھائی، تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری قوم کے ایک معزز فرد ہیں، انہیں اپنی قوم میں عزت اور وقار کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، وہ یہاں رہتے ہوئے ہر طرح سے محفوظ ہیں۔ ہم نے عباس سے کہا ہم نے آپ کی بات سن لی، اے اللہ کے رسول آپ کچھ ارشاد فرمائیں، ہم آپ کی زبان سے بات سننا چاہتے ہیں، آپ خود اپنے لیے تحفظات کا ذکر فرمائیں۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں ایک شخص ہی زیادہ اپنی رائے دینے لگتا ہے، تو اس موقع پر بھی دوسروں کی رائے خود درخواست کر کے سن لینی چاہیے، جیسے یہاں پر کیونکہ معاملہ آپ کے ساتھ ہو رہا تھا نا، حضرت عباس تو سپورٹر کے طور پر آئے تھے، تو بعض اوقات ایک شخص کا رول جو ہوتا ہے وہ صرف ایک حمایتی کا ہوتا ہے، مددگار کا ہوتا ہے، ذمہ دار کا نہیں ہوتا۔ تو حمایتی اور مددگار کو کم بولنا چاہیے اور ذمہ دار کو زیادہ۔ بعض لوگ دوسروں کے اسپوکس مین بن جاتے ہیں، ان کو بولنے نہیں دیتے اور ان کی طرف سے خود ہی سارے فیصلے بھی کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گفتگو کا آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کیا، پھر آپ نے اللہ کی طرف دعوت دی، اسلام قبول کرنے کی سب حاضرین کو ترغیب دی، اور پھر یہ فرمایا ابایعکم علی ان تمنعونی مما تمنعون منہ نساءکم وابناءکم، میں تمہاری بیعت اس شرط پر لوں گا کہ تم اس بات پر عہد کرو کہ میرا اس طرح دفاع کرو گے جس طرح تم اپنی عورتوں اور بیٹوں کا دفاع کرتے ہو، اپنے خون کے رشتوں کا دفاع کرتے ہو اس طرح۔ اور ویسے بھی ایمان کا حصہ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد، والدین اور سارے انسانوں سے بڑھ کر چاہا جائے۔ سید برا بن معرور نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا، ہاں قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کا دفاع بالکل اسی طرح کریں گے جس طرح ہم اپنے اہل خانہ کا دفاع کرتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہماری بیعت کو قبول فرمائیں، ہم نسل در نسل جنگجو قوم ہیں، ہم آپ کی حفاظت کرنا جانتے ہیں۔ برا بن معرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے تھے کہ بنو عبد الاشل کے حلیف ابو ہیثم بن تہان نے مداخلت کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے رسول ہم سب لوگوں کو پس پش ڈال کر آپ کے ساتھ تعلق جوڑ رہے ہیں، سب لوگوں کے ساتھ ہمارے عہد و پیمان منقطع ہو جائیں گے، کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا کر دے تو آپ ہمیں چھوڑ کر اپنی قوم کے پاس واپس چلے آئیں، یعنی پھر مکہ آ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بات سن کر مسکرا دیے اور فرمایا، بل الدم الدم والہدم الہدم انا منکم وانتم منی احارب من حاربتم واسالم من سالمتم، اب میرا تمہارا جینا مرنا ایک ہوگا، میں تم سے ہوں اور تم مجھ سے ہو، صلح ہو یا پھر جنگ آپ ہی کے سنگ ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ اپنے میں سے 12 نمائندے یعنی نقیب منتخب کر لیں جو تمام معاملات کے ذمہ دار ہوں۔ تو انہوں نے 12 نمائندوں کا انتخاب کیا، 9 خزرج سے اور 3 اوس قبیلے سے تھے۔ مدینہ منورہ کی خواتین میں ام عمارہ پہلی خاتون ہیں جنہوں نے سب سے پہلے بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی، یعنی خواتین میں سے۔ اس کے بعد ام منی نے بیعت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ تمام مرد بیعت کرنے سے فارغ ہو گئے تو ام عمارہ کا خاوند غزیہ یا عربہ بن عمر آگے بڑھا اور عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ 2 عورتیں بھی آئی ہیں، وہ بھی آپ کی بیعت کرنا چاہتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد بایعتہما علی ما بایعتکم علیہ انی لا اصافح النساء، جس طرح میں نے تمہاری بیعت لی ان دونوں کی بھی قبول کی، میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا۔ یعنی سے پتہ چلتا ہے کہ آپ نے عورتوں سے بیعت کرتے وقت ہاتھ نہیں ملایا یا ہاتھ پہ ہاتھ نہیں رکھا۔ انصار کا وفد اپنے نمائندوں کے ہمراہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات کے بعد مدینہ منورہ کی طرف راضی خوشی واپس آ گیا۔ ہر ایک نے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے بھرپور کردار ادا کیا اور سبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ تشریف آوری کا انتظار کرنے لگے۔ یہ ہم سب جانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، کس طرح آپ کی آؤ بھگت کی گئی، بنو نجار کی بچیوں نے کس طرح استقبال کیا، اور ابو ایوب انصاری کے گھرانے کو کس طرح آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا، اور پھر اس کے بعد کیسے اسلام کی تبلیغ شروع ہوئی۔ پھر کچھ عرصے کے بعد جنگ بدر کا موقع آیا اور 3 ہجری میں غزوہ احد پیش آیا جس میں حضرت ام عمارہ کا ایک بہت بڑا کردار ہے۔ ام عمارہ نے جہاد کا سفر جنگ احد سے شروع کیا۔ ام سعد بنت سعد بن ربیع اس جنگ کی روداد بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں، جن کا پچھلے ہفتے ہم نے پڑھا تھا نا، ام سعد، کہ میں سیدہ ام عمارہ کے پاس گئی اور اس سے عرض کیا، آپ مجھے جنگ احد کے حوالے سے اپنا کوئی واقعہ بتائیں۔ تو ام عمارہ نے فرمایا، میں صبح کے وقت میدان احد کی طرف روانہ ہوئی، سارا لشکر بھی صبح سویرے گیا تھا نا۔ قرآن مجید میں کیا آتا ہے، وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ
تبوئ المؤمنین مقاعد للقتال. میں لوگوں کو دیکھ رہی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں. میرے پاس مشکیزہ تھا جس میں پانی تھا، یعنی صرف خود نہیں جا رہی تھی، پانی اٹھا کے جا رہی تھی. کبھی آپ کوئی ایک بالٹی کوئی چیز اٹھا کے چلی، کیسے لگتا ہے؟ چل پائیں گی؟ مشکیزہ بھی دیکھا ہے کبھی؟ اس میں کتنا پانی ہوتا ہے، اچھا خاصا پانی ہوتا ہے، اور اسے اٹھا کے چلنا معنی رکھتا ہے. اور مدینہ سے احد کا راستہ بھی دیکھا ہوا ہے، جن لوگوں نے دیکھا انہیں پتا ہے. پیدل تو کوئی نہیں گیا ہوگا کبھی، سب بس یا کسی ٹرانسپورٹ پہ ہی جاتے ہیں، اور یہ سارے لوگ چلتے ہوئے جا رہے ہیں. میں چلتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئی. آپ صحابہ کے جھرمٹ میں تھے. پہلے مرحلے میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری تھا، لیکن جب مسلمانوں کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی غرض سے میدان جنگ میں دشمن پر اپنی تلوار سے حملہ آور ہوئی، اور میں نے اس جنگ میں تیر کمان کا بھی استعمال کیا اور لڑائی میں زخمی بھی ہوئی. سید ام سعد بیان کرتی ہیں کہ میں نے سیدہ ام عمارہ کے کندھے پر گہرا زخم دیکھا تو میں نے ان سے پوچھا یہ زخم آپ کو کس نے لگایا؟ ام عمارہ نے کہا ابن قمیعہ نے. ہوا یہ کہ دوران جنگ میں لوگ بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے. ابن قمیعہ چیختے ہوئے کہنے لگا لوگوں مجھے بتاؤ کہ محمد کہاں ہے، آج اگر وہ بچ گئے تو پھر میں نہیں بچوں گا. یہ صورتحال دیکھ کر مصعب بن عمیر اور چند مجاہدین اس کے مقابل آئے. میں بھی ان کے ساتھ تھی. ابن قمیعہ نے مجھ پر وار کیا، میں نے بھی اس پر اپنی تلوار سے وار کیے، لیکن اللہ کی قسم اس دشمن نے 2 دریں پہن رکھی تھی، یعنی ڈبل زرہ جو ہوتی ہے نا، وہ جو لوہے کا لباس دوہرا دوہرا پہن رکھا تھا. اس کے وار سے میرے کندھے پہ یہ گہرا زخم لگا ہے. اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسے شخص سے لڑ رہی ہیں کہ جس نے 2 زریں پہن رکھی. تو آپ کو کبھی اتفاق ہو اپنے بھائی سے لڑنے کا؟ اور پھر کون جیتا؟ بھائی جیتا. ضمرہ بن سعد مازنی اپنی دادی کے حوالے سے بیان کرتی کہ میری دادی جنگ احد میں شریک تھی. انہوں نے مجاہدین کو پانی پلانے کی خدمات سر انجام دی تھی. وہ فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا لَمُقَامُ نُسَيْبَةِ بِنْتِ كَعْبٍ الْيَوْمَ خَيْرٌ مِّن مُقَامِ فُلَانٍ وَفُلَانٍ. آج نسیبہ بنت کعب کا مقام اور مرتبہ فلاں اور فلاں کے مقام اور مرتبے سے بہتر ہے، یعنی مردوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا. ضمرہ کی دادی کا نام ہند تھا. انہوں نے سیدہ ام عمارہ کو دیکھا کہ وہ جنگ احد میں انتہائی جوش اور ولولے کے ساتھ دشمنوں کے ساتھ لڑ رہی ہیں، اور انہوں نے اپنے کمر کے ساتھ پٹکا باندھ رکھا تھا. جنگ کے دوران انہیں 13 زخم لگے تھے. ابن قمیعہ نے ان کے کندھے پہ وار کیا جس سے گہرا زخم لگا. ام عمارہ پورا سال اس زخم کا علاج کرواتی رہی. جنگ احد سے فارغ ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ دشمن کے تعاقب کے لیے حمراء الاسد کی طرف تمام مجاہدین پیش قدمی کریں. سیدہ ام عمارہ نے بھی ارادہ کیا کہ مجاہدین کے ساتھ حمراء الاسد کی طرف روانہ ہوں، لیکن زخموں سے زیادہ مقدار میں خون بہنے کی وجہ سے بہت زیادہ کمزوری ہو چکی تھی، جس کی وجہ سے وہ اس سفر پر روانہ نہ ہو سکی. ام عمارہ جنگ احد کے بارے میں اپنی یادداشتیں بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ شدت جنگ کی وجہ سے مجاہدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس سے بکھر گئے، ادھر ادھر چلے گئے. آپ کے پاس چند افراد باقی رہ گئے. آپ کے پاس باقی رہ جانے والے تقریباً 10 افراد ہوں گے، صرف 10. کتنا لشکر تھا جنگ احد میں؟ 1000 میں سے 300 تو چلے گئے تھے منافقین، تو باقی 700 رہ گئے. تو 700 میں سے کتنے بچے؟ 10 جنہوں نے استقامت دکھائی اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آس پاس تھے آپ کا دفاع کرنے کے لیے. اس حالت میں میرے بیٹے، میرا خامد اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگے، پورا خاندان. بھی دیکھیے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو خاندانی اثرات کے تحت بھی انسان کی شخصیت میں آتی. یہ اجتماع ایک دم نہیں اکٹھا ہو گیا ہوگا، بائی چانس نہیں وہ سارے وہاں آ گئے. وہ گھر میں اس قسم کی باتیں کرتے ہوں گے، وہ اس محبت میں، اس ایمان پر پرورش پائے ہوں گے، تب وہ اس کام کے قابل ہوئے. ان کی اس معاملے میں ایک ہی سوچ ہوگی، تبھی وہ اس مشکل وقت میں سارے اکٹھے وہاں پر آ گئے. صورتحال یہ تھی کہ لوگ شکست کھا کر وہاں سے گزرتے جا رہے تھے، بھگدڑ مچی ہوئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف دیکھا، میرے پاس ترکش نہیں تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو وہاں سے پیٹ پھیر کر جاتے ہوئے دیکھا جو بھاگ رہا تھا، اس کے پاس تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا اپنی ترکش اس کے سامنے پھینک دو جو لڑ رہا ہے، یعنی تم تو جا ہی رہے ہو، وہ پھینک دو. اس نے اپنی ترکش کو پھینک دیا تو سید ام عمارہ فرماتی ہے کہ اس ترکش کو آگے بڑھ کر میں نے اٹھا لیا.
اور اس کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے لگی. اب دیکھیے کہ کتنی خوف کا، گھبراہٹ کا واقعہ اور موقع کہ جب سب دوڑ رہے ہیں، جا رہے ہیں بکھرے ہوئے ہیں ادھر ادھر، تتر بتر ہو گیا مسلمانوں کا لشکر، اور آنکھوں کے سامنے شہادتیں بھی ہو رہی ہیں. اس موقع پر ایک عورت کا ثابت قدم رہنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. جو عورتیں کاکروچ اور چھپکلی سے ڈر جائیں وہ باقی کیا کر سکتی ہیں زندگی میں. دشمن کے شہ سوار دستے نے ہم پر حملہ کر دیا اور ناقابل تلافی نقصان پہنچایا. اگر وہ بھی ہماری طرح پیادہ ہوتے تو ہم ان کے پرخچے اڑا دیتے. ایک گھڑ سوار نے مجھ پر تلوار کا وار کیا. میں نے اس وار کو اپنی ترکش پر روک لیا. اس کا وار خالی گیا. وہ منہ موڑ کر بھاگنے لگا. میں نے اس کے گھوڑے کی ٹانگ پر تلوار کی ضرب لگائی جس سے گھوڑا لڑکھڑا کر زمین پر گر گیا. یہ منظر دیکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اونچی آواز سے فرمانے لگے، اے ام عمارہ کے فرزند، اپنی والدہ کی مدد کرو. میرے بیٹے نے میری مدد کی اور میں نے دشمن کو موت کے گھاٹ اتار دیا. عبداللہ بن زید ابن ام عمارہ کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ جنگ احد میں میرا بایاں بازو زخمی ہو گیا. دشمن کے ایک لمبے تڑنگے آدمی نے مجھ پہ وار کیا اور چلا گیا. زخم سے خون رک نہیں رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زخم پر پٹی باندھ لو. میری والدہ میرے پاس پٹی لے کر آئی اور میرے زخم پر پٹی باندھنے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے میری طرف دیکھ رہے تھے. پٹی باندھنے کے بعد میری والدہ نے مجھ سے کہا، بیٹا جاؤ اور دشمن سے لڑو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے، وَمَن يُطِيقُ مَا تُطِيقِينَ يَا أُمَّ عَمَّارَةَ، اے ام عمارہ تجھ جیسا حوصلہ کون کرے گا. یہ سن کر ام عمارہ ہنسنے لگی. ام عمارہ کہتی ہیں کہ جس شخص نے میرے بیٹے پہ وار کیا تھا وہ ہماری طرف دوڑا آ رہا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ شخص ہے جس نے تیرے بیٹے پہ وار کیا تھا. میں نے آگے بڑھ کر اس کی پنڈلی پہ تلوار ماری جس سے وہ لڑکھڑا کے زمین پہ گر گیا اور تڑپنے لگا. میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ یہ منظر دیکھ کر مسکرا رہے ہیں. آپ نے فرمایا، اے ام عمارہ تو نے بدلہ لے ہی لیا. اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی. اس پر ہم نے فیصلہ کن وار کر کے اسے موت کی نیند سلا دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ منظر دیکھ کر فرمایا، الحمدللہ الذی اظفرک واغر عینیک من عدوک واراک ثأرک بعینیک. شکر ہے اس اللہ کا جس نے تجھے کامیاب کیا اور دشمن کی طرف سے تیری دونوں آنکھوں کو ٹھنڈا کیا اور تجھے تیری آنکھوں سے بدلہ دکھلا دیا. عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ احد میں حاضر ہوا. جب لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بکھر گئے تو میں اور میری امی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے. آپ نے فرمایا، اے ام عمارہ کے فرزند. میں نے کہا، جی ہاں اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا، تیر چلاؤ اور اپنی والدہ کے زخم پر پٹی کرو. اللہ تم دونوں کو اپنی برکت سے نوازے، یعنی بارک اللہ فیکم. میری والدہ نے کہا، اے اللہ کے رسول آپ ہمارے لیے دعا کریں کہ جنت میں ہم آپ کے ساتھ ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، الہی ان کو جنت میں میرا ساتھی بنا دے. ام عمارہ فرماتی ہیں، اس کے بعد مجھے جو بھی مصیبت لاحق ہوئی میں نے اس کی پرواہ نہیں کی کہ جنت کی دعا مل چکی ہے، اب باقی دنیا میں کیا غم آتے ہیں کیا مشکلیں آتی ہیں اس کی پرواہ نہیں. یہاں بھی آپ دیکھیے کہ اتنا مشکل وقت ہے اور جنگ ہو رہی ہے، ہر طرف خون بکھرا ہوا ہے، لاشیں بکھری ہوئی ہیں، اور یہ اتنے حوصلے میں. ہمارے یہاں تو کوئی فوت ہو جائے، کوئی حادثہ ہو جائے کسی کے ساتھ تو وہ مہینوں، مدتوں، سالوں اٹھ کے بیٹھ ہی نہیں سکتا. اس موقع پر اتنا حوصلہ رکھنا، اتنے اعتماد سے رہنا اور ذہن کا اتنا حاضر ہونا، نیت کا اتنا درست ہونا کہ اس وقت بھی تمنا کیا ہے، اپنی بہادری دکھانے کی خواہش نہیں، اپنے آپ کو منوانے کا شوق نہیں، کیا جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے. سب سے بڑا سودا. ایسے وقتوں میں جو گھبراہٹ کے وقت ہوں، اس وقت صحیح بات اور اچھی بات اسی کے منہ سے نکلتی ہے جو عام حالات میں اسی نظریے پر ہو، اسی ایمان پر ہو، اسی دین پر ہو. آج آپ دیکھیں کہ جنگ اور جہاد تو بہت دور کی بات، کوئی ہم چھوٹا سا بھی اچھا کام کرنے کو نکلے اور ایک معمولی بات ہمارے مزاج کے خلاف ہو جائے، تھوڑا سا بھی ہم پہ سٹریس آ جائے تو ہم ودرا کرنے لگتے، پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، اور دین کی خدمت کی باتیں اور جذبے اور دعوے اور سب کچھ دھرے کا دھرا رہ جاتا ہے. اس لیے ہم میں سے ہر ایک اکیلے تنہائی میں بیٹھ کر اپنے ساتھ کچھ باتیں کرے، اپنے دل میں جو خواہشات ہیں ان کو لکھے کہ میں کیا چاہتی ہوں، اپنی سوچ میں جو باتیں آتی جاتی رہتی ہیں ان کو لکھیں، اور پھر اپنا محاسبہ کریں کہ واقعی کیا چاہیے زندگی میں. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ اللہ پر ایمان لے تو پھر جم جائیے،
پھر معاشرہ کیا کہتا ہے، لوگ کیا کہتے ہیں، رشتہ دار کیا کہتے ہیں، کون کیا کہتا ہے، ان باتوں کو چھوڑ دیجئے. وہاں تو تلوار کے زخم لگ رہے ہیں کندھے پر جو سال بھر ٹھیک نہیں ہوتے. یہاں ہمارے دل پہ چھوٹی سی چوٹ لگ جائے تو ہم رونا دھونا مچا دیتے ہیں. اصل بات یہی ہے کہ انسان عام حالات میں تو اچھا رہے اور مطمئن رہے، وہ ایک اور بات ہے، لیکن غیر معمولی حالات میں، کل شاید آپ لوگوں نے میری رات کو سنا ہوگا، میں عشاء کی نماز پڑھی تھی تو کوئی الارم بجنے لگا، تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے آواز آ رہی. بہرحال میں نے فرض پڑھے اور بچوں کو کہ ذرا دیکھیں کہ کہاں سے آواز آ رہی، تو مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے اپنے کمرے کے نیچے یا آس پاس سے کہیں سے آ رہی ہے. تو مجھے ایسے تھوڑی سی اسمیل بھی فیل ہوئی کہ شاید کوئی چیز جل رہی ہے. اچھا میں نے سنت شروع کر دی اور پھر میں خشوع خضوع اس میں جانے کی کوشش کر رہی تھی. تو اسی وقت میرے ذہن میں خیال ہے کہ تمہیں مشورہ کس نے دیا تھا کہ اس حال میں سنت شروع کر دو؟ یعنی اگر خدا نہ خواستہ یہاں کہیں آگ آس پاس لگی ہوئی ہے تو ہٹ جاتے. پھر میں اپنے آپ سے کہنے لگی لیکن وہ اطمینان اتنا تھا کہ مجھے کچھ نہیں ہو سکتا، میں نماز میں ہوں، اور اسی طرح میں نے نماز شروع کر دی. تو جب بھی کوئی غیر معمولی حالات ہوں تو اپنے طرز عمل کا خود جائزہ لیا کرے، خود محاسبہ کیا کرے. وہ لمحے بھر کے لیے خوف بھی آتا ہے، وہ فکر بھی آتی ہے، لیکن اس وقت کیا غالب ہے، کون سی کیفیت غالب ہے؟ امن کی، اطمینان کی، سکون کی. یعنی وہ آیت ہمیشہ یاد رکھا کریں کہ وَهُم مِّن فَزَعِ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، کہ اللہ کے بندے جو ہیں اس دن کی گھبراہٹ اور خوف کے موقع پر امن میں ہوں گے. بالکل صحیح. دین کی خدمت پیشن کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ اس راستے میں بہت اونچ نیچ اور بہت نفس کے خلاف چیزیں ہیں، بہت سی مشکلات ہیں. تو استقامت صرف انہی کو نصیب ہوتی ہے جو پھر تہیہ کر لیں کہ اللہ کے لیے جب نکلے تو پیٹ پھیرنا کیسا. سازا میں یہ سوچی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے ذریعے آپ کا دفاع کروایا ہے، تو کیا اس دور میں ہم عورتیں نہیں آپ کا دفاع کر سکتی؟ دیکھیں نا ہم پھر کیا کرتے ہیں جب دنیا بھر میں طوفان اٹھتے ہیں تو ہمارا کردار کیا ہوتا ہے؟ یس ان کے پاس سے مرد بھاگ رہے تھے لیکن انہوں نے کسی کو فالو نہیں کیا، وہ جمی رہی. اور یہ جو استقامت والا کردار ہے یہ بہت بڑی خوبی ہے. قل آمنت باللہ ثم استقم، ادھر جم جانا، کچھ بھی ہو جائے، طوفان گزر جائے سر سے، مجھے یہی کرنا ہے. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم بچوں کو اللہ کا اطاعت گزار نہیں بناتے اور اس پر ان کو باندھتے نہیں، اور اس معاملے میں سختی نہیں کرتے، دنیا کے معاملے میں تو ہر طرح کی سختی کرتے ہیں کہ نہیں تمہیں اگر پڑھنا ہے تو پڑھنا ہے اور یہ کرنا ہے تو کرنا ہے، لیکن دین کے معاملے میں ساری ڈھیل دی ہوتی ہے، تو پھر ان کے نزدیک بھی دین کوئی اتنی امپورٹنٹ چیز نہیں، کیونکہ اپنی زندگی میں نہیں ہوتا. ان کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ان کو ہم پابند نہیں کرتے کسی چیز کا، پھر وہ ہمارے سر چڑھ جاتے ہیں. دین کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ جو ہوتی ہے وہ دنیا کی محبت ہوتی ہے. تو اس میں جو باقی صحابیات کا بھی ہم نے پڑھا کہ ان کو شہادت کا شوق تھا اور وہ پریکٹیکلی جاتی بھی تھیں. تو اس شوق سے کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ آپ نے جان ہی اپنی رکھ دی نا اللہ تعالیٰ کے سامنے، تو وہ محبت ساری ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اس شوق کو اندر ڈیولپ کریں تاکہ دنیا کی محبت ختم ہو تو ہم دین کے راستے میں زیادہ قربانی کر سکیں. کیونکہ دنیا کی محبت ہی رکاوٹ بنتی ہے ہر مقام پر، ہر جگہ پر. ایک فیملی کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو جنگ میں بھی شامل ہو رہے ہیں اور پروفیسر صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع بھی کر رہے ہیں، لیکن مین چیز یہ ہے کہ ان کا ٹارگٹ کیا ہے، وہ لوگ کتنے کلیئر ہیں اپنے ٹارگٹ کے بارے میں، اور پھر اس ٹارگٹ کو اچیو کرنے کے لیے جتنی بھی مشکلیں آ رہی ہیں وہ اس کو کیسے فیس کر رہے ہیں. جب ہم لوگوں پہ یہ بات آتی ہے، ہم اپنی فیملی کو لیں تو ہم لوگوں کا کیا ٹارگٹ ہے؟ ایک ڈپلوما لے لینا یا ڈگری حاصل کر لینا، ہم لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم لوگ چاہتے کیا ہیں. بالکل. تو اس چیز کو اگر اپنی لائف میں ہم لوگ لائیں تو بہت چینج آ سکتا ہے. بالکل صحیح ہے، کیونکہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ دعا دیجئے یا پھر آپ یاد رکھیے گا جب غنیمت تقسیم ہوگی یا آئندہ کوئی بھی چیز دی جائے گی تو ہمیں بھولیے گا نہیں. ویسے بھی بہت اسٹرانگ ہے لیکن کو تلوار کتنی اچھی چلانے آتی ہے، اپنے بیٹے کا دفاع کر رہی ہے. اور میں یہ سوچ رہی تھی کہ آج ہم نے نشانہ کے بارے میں پڑھا کہ تیر اندازی آنی چاہیے، تو مطلب ہم لوگوں کو نشانہ لگانا بھی نہیں آتا، اور ہم لوگ اس طرف جاتے ہی نہیں کہ یہ اسکلز بھی آنی چاہیے جو اپنے سیلف ڈیفینس کی. بالکل سیلف ڈیفینس کے لیے بھی ضروری ہے، اور اس کے لیے کبھی کوشش بھی نہیں کرتے. اگر کہیں ایسا کوئی موقع بھی ہو تو ہم کہتے ہیں اچھا بچے ہیں کھیل لیں، ہم تو بزرگ ہیں اور ہم دین والے لوگ ہیں، ہمیں کیا.
یہ تو چلیں ایک مخصوص چیز کے لیے جس بھی اسکل کی ضرورت ہے، اوور آل بھی ہم اپنے اندر کوئی خاص اسکل ڈیولپ کرنے کا نہیں سوچتے، بلکہ اگر کچھ سکھایا بھی جائے تو ہم کہتے نہیں ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، ہمیں کچھ مت سکھاؤ، بعد میں سیکھ لیں گے. یہ بھی زندگی کا ایک حصہ ہے، خصوصاً بنیادی اسکل جو ہے جس کے بغیر کسی کا گزارا ہی نہیں، کم از کم وہ تو آتی. جی آپ جی اور اولاد سے زیادہ جو وہ عزیز نہ ہو جاؤں، تو انہوں نے ایسا کیا کہ خود بھی جو وہ پروٹیکشن کر رہی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور بیٹے کو بھی جو ہے وہ بھیج دیا. اگر ہمارے ساتھ یہ سچویشن ہو پریکٹیکلی تو ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو صرف اس کام میں لگاتے ہیں جس سے واقعی ہمیں محبت ہوتی، جس چیز کو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. عام طور پر ماں باپ اپنی اولاد کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ جو وہ خود ہوتے ہیں یا پھر خود نہیں بن سکے. کچھ بچوں کی شامت صرف اس لیے آئی ہوتی ہے ڈاکٹر بننے کے لیے کہ وہ ماں باپ کی تمنا اور ڈریم تھی، خود نہیں کر سکے تو بچوں کی شکل میں اپنی ڈریم پوری کرنا چاہتے. تو ہر شخص کی دین سے کتنی محبت ہے وہ یہاں سے پتہ چل سکتی ہے کہ انہوں نے اپنی اولاد کے لیے دین کو کتنا چاہا ہے. کیونکہ آپ دیکھیں پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کی فکر کیا رہی اور انہوں نے اپنی اولادوں کو کس کام کی طرف لگایا. کیونکہ انسان بعض اوقات اپنی اولاد کے لیے اپنے سے بھی بڑھ کر زیادہ خیر چاہتا ہے. وہ کہتے ہیں نا ماں باپ اکثر، یہ آپ کے بھی شاید پیرنٹس کہتے ہیں، ہم نے تو زندگی اتنی مشقت سے گزاری، ہم نہیں چاہتے کہ تم اس چکی میں پسو. جی، ایک تو یہ کہ صحابہ کرام کو اپنی کامیابی جو تھی نا اس کو پتا تھا کہ کون سی کامیابی چاہتے ہیں، دنیا کی یا آخرت کی. دوسرا یہ کہ اس کے مطابق پھر انہوں نے اپنی جب زندگی کا مقصد واضح تھا تو اپنی سکلز کو ڈیولپ کیا. کچھ تو خداداد صلاحیتیں ہوتی ہیں لیکن کچھ انسان اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے اس کو ڈیولپ تو کرتا ہے نا. ہم سب کو یہ تو شوق ہے کہ ہم دین کا کام کریں لیکن یہ نہیں پتا کہ اس کے لیے ہمیں چاہیے کیا ہے، ہمارے ہاتھ میں کیا ہونا چاہیے، ہمارے اندر کیا قابلیت ہونی چاہیے. پھر بعض اوقات یہ پتہ چل جاتا ہے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ وہ حاصل کیسے کریں اور کس حد تک ہونا چاہیے. تو ہمیں ضرور ہے کہ جب ہم اس طرح کے واقعات پڑھتے ہیں اتنی موٹیویشن ملتی ہے لیکن جب یہاں سے نکلتے ہیں تو پھر ہم لاسٹ ہوتے ہیں کیونکہ وہ عمل میں آتا نہیں ہے نا. یعنی اپنی پہچان کرنی ہے تو اس وقت میں کریں جو غیر معمولی کیفیت ہو آپ کی، غصے کی یا غم کی یا محبت کی یا کسی بھی معاملے میں کسی شکست کی، یا وہ چیزیں جو آپ کو سخت ناگوار ہوں، ناپسندیدہ ہوں، کہ اس وقت پھر آپ اپنے آپ کو کتنا سنبھال لینے کے قابل ہیں. سیدہ ام عمارہ کو سب سے زیادہ غم اس دن لاحق ہوا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا فانی سے کوچ کر کے اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے. اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی مسلمانوں کے لیے سب سے بڑی مصیبت بن کے نازل ہوئی، لیکن ام عمارہ اپنی زندگی کے آخری لمحے تک جہاد میں مسلسل حصہ لیتی رہی. یعنی انہوں نے اپنا مشن نہیں چھوڑا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے صدمے کی وجہ سے. عام طور پر ہم جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو کیا سوچتے ہیں، اب کس کے لیے جینا، کیونکہ انسانوں کے لیے جی رہے تھے تو واقعی کس کے لیے جینا. تو جو اللہ کے لیے جیتے ہیں، جو کسی مقصد کے لیے جیتے ہیں، وہ ساری دنیا بھی ختم ہو جائے تو وہ پھر بھی جی سکتے ہیں کیونکہ ان کا رب زندہ ہے، حی لا یموت ہے. ابو بکر صدیق کے دور خلافت میں بعض لوگ مرتد ہو گئے اور انہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. ابو بکر صدیق نے پختہ ارادہ کر لیا کہ ان سے لڑائی کی جائے اور ان کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے. انہوں نے لشکروں کو تیار کرنا شروع کیا. سب سے بڑا وہ لشکر تھا جس کی قیادت خالد بن ولید کے سپرد کی گئی. اس لشکر کو یمامہ کے کذاب مسلمہ کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا گیا. سیدہ ام عمارہ نے خالد بن ولید کے ہمراہ جنگ میں شریک ہونے کے لیے سیدنا ابو بکر سے اجازت طلب کی تو انہوں نے فرمایا، اے ام عمارہ، ہم جانتے ہیں کہ آپ جنگ میں خوب جوش اور ولولے سے حصہ لیتی ہیں، آپ اللہ کا نام لے کر لشکر کے ساتھ روانہ ہو جائیں، میری طرف سے اجازت ہے. ام عمارہ کے دو بیٹے عبداللہ اور حبیب یا خبیب بھی اپنی والدہ کے ساتھ لشکر اسلام میں شامل ہو کر روانہ ہو گئے. اب آپ دیکھیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے اور جو ہی ذرا عمر بڑھنے لگتی تو ہم پر بڑھاپے کا خیال غالب آ جاتا ہے اور پھر یہ سوچنے لگتا ہے اب ہم کسی کام کی نہیں رہے، اور پھر وہی نفسیاتی جو اثر ہوتا ہے اپنے اوپر کہ انسان کچھ کرنے کے قابل نہیں رہتا. یہاں آپ دیکھیے کہ کس طرح ان کا جذبہ زندہ ہے. مجھے اتنی حیرت ہو رہی تھی یہ پڑھ کے کہ کس طرح ایک جنگ میں خالد بن ولید کے حملے کی وجہ سے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر رہی ہیں اور آج انہی کے ساتھ انہی کے جھنڈے تلے ایک بہت بڑے کذاب کے ساتھ لڑنے جا رہی ہیں.
جنگ یمامہ مسلمانوں کے لیے تمام جنگوں سے زیادہ سخت تھی. مسلمہ کذاب نے لڑائی کے لیے بڑی تعداد میں لوگوں کو جمع کر لیا تھا. اس کا خیال تھا کہ اسلام کا کام تمام کر دیا جائے اور اس کی جگہ اپنا سکہ رائج کیا جائے، لیکن اس مکار اور افتراء پرداز کے خواب چکنا چور ہو گئے. مسلمہ کذاب کا ارادہ تھا کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جو بلند ترین عمارت کو مضبوط ستونوں پہ کھڑا کیا اسے توڑ پھوڑ دیا جائے. اس کے خیال میں یہ کام آسان تھا، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے بے خبر تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا. مارکہ آرائی کے دوران میں مسلمہ کے لشکر نے سیدہ ام عمارہ کے بیٹے حبیب یا خبیب کو گرفتار کر لیا. اسے مسلمہ کذاب کے پاس لے آئے. مسلمہ نے سیدنا حبیب سے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ انہوں نے کہا ہاں. مسلمہ کذاب نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سیدنا حبیب نے کہا مجھے سنائی نہیں دے رہا. مسلمہ کذاب نے دوبارہ کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم؟ سیدنا حبیب نے کہا ہاں. مسلمہ نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ سیدنا حبیب نے کہا کہ مجھے سنائی نہیں دے رہا. مسلمہ کذاب نے بار بار ان سے یہ پوچھا، انہوں نے ہر بار ایک ہی جواب دیا. مسلمہ نے غضبناک ہو کر جلاد کو حکم دیا کہ ان کے جسم کے اعضاء کاٹ دیے جائیں اور ہر عضو کاٹنے سے پہلے یہی سوال کیا جائے جب تک وہ مجھے رسول نہ مانے اعضاء کاٹنے کا عمل جاری رکھا جائے. سیدنا حبیب نے مثالی نوعیت کی استقامت کا مظاہرہ کیا اور اپنے جواب میں کوئی تبدیلی نہ آنے دی، یہاں تک کہ ان کی روح قبض عنصری سے پرواز کر گئی. انہوں نے اپنی جان دے دی لیکن مسلمہ کذاب کے مطالبے کو تسلیم نہیں کیا. اللہ انہیں اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. مالک بن عمرو ثقفی نے اس موقع پر نہایت عمدہ اشعار کہے ہیں. مضى صاحبي قبلي وخلفت بعده فكيف بأعداء البقية أصنع وقال له الكذاب تشهد أنني رسول فأومى أنني لست أسمع فقال أتشهد أنها لمحمد فنادى بدعوى الحق لا يتتعتع فضرب الرأس فيه بسيفه غوي لحاه الله بألفتك مولع. میرے ساتھی مجھ سے پہلے چلے گئے اور میں پیچھے رہ گیا، میں اپنے باقی اعضاء کو کیا کروں گا؟ انہیں ایک جھوٹے نے کہا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں رسول ہوں؟ انہوں نے اشارہ کیا کہ مجھے سنتا ہی نہیں. اس نے کہا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو اس نے بغیر ہچکچاہٹ کے ببانگ دہل سچی بات کا اعلان کر دیا. اس پر اس کمینے ملعون نے اس کا سر قلم کر دیا. ام عبارہ کا دوسرا بیٹا مسلمہ کذاب کو قتل کرتا ہے. ایک اس کے ہاتھوں مارے گئے اور دوسرے نے اس کو مار دیا. کیا سیدنا حبیب کا خون رائے گاں جائے گا؟ ہرگز نہیں. اللہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والا، وہ پسند نہیں کرے گا کہ ان کا خون رائے گاں جائے. جو مجاہد بھی جنگ یمامہ میں شریک ہوا اس کی دلی تمنا تھی کہ وہ مسلمہ کذاب کی گردن اڑا سکے، لیکن اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ یہ اعزاز حبیب کے بھائی کو حاصل ہو. وحشی بن حرب کا ارادہ یہ تھا کہ وہ مسلمہ کذاب کو قتل کرے، اس طرح اس کا وہ جرم مٹ سکے جو اس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کو قتل کر کے کیا تھا. وحشی نے اپنا نیزہ مسلمہ کذاب کی طرف سیدھا کیا اور اسے بڑی مہارت کے ساتھ پھینکا. ابھی نیزہ مسلمہ کذاب کے جسم تک نہیں پہنچا تھا کہ حبیب کے بھائی سیدنا عبداللہ بن زید کی تلوار نے اس کذاب کے پرخچے اڑا دیے. اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ مسلمہ کو کس نے قتل کیا. جب سیدنا عبداللہ بن زید نے اپنی والدہ کو مسلمہ کے قتل ہونے کی اطلاع دی تو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے کی غرض سے سجدہ ریز ہو گئی. ان کے جسم پر اس جنگ میں 12 زخم لگ چکے تھے اور ایک بازو بھی کٹ چکا تھا. حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے رب، اپنے رسول مقبول اور اہل ایمان کے ساتھ وفاداری کا معاہدہ نبھاتے ہوئے مرتدین کے فتنے کو ہمیشہ کے لیے دفن کر دیا اور اسلام کے گلشن کو اس طرح بہار آشنا کر دیا جس طرح کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھا. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر سے نوازے اور انہیں وہ مقام دے جس کے وہ اہل ہیں. سیدنا ابوبکر صدیق مومنہ مجاہدہ ام عمارہ کو نہیں بھولے. وہ اور سیدنا خالد بن ولید ان کی تیمارداری کے لیے ان کے گھر تشریف لے جاتے رہے یہاں تک کہ وہ شفایاب ہو گئیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک مرتبہ ام عمارہ کے گھر گئے جبکہ وہ روزے سے تھیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پیش کیا تو آپ نے انہیں بھی فرمایا کہ تم بھی کھاؤ. تو انہوں نے کہا میں روزے سے ہوں. تو اس موقع پر آپ نے یہ بات فرمائی تھی کہ جو کوئی کسی روزہ دار کی موجودگی میں کھانا کھاتا ہے تو فرشتے اس روزہ دار کے لیے رحمت کی دعائیں کرتے ہیں.
یہ مسند احمد کی روایت ہے. امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب کے پاس چادریں آئیں ایک مرتبہ. ان میں ایک لمبی چوڑی چادر بہت عمدہ تھی. آپ کو مشورہ دیا گیا کہ یہ چادر آپ عبداللہ بن عمر کی اہلیہ کو دے دیں، یعنی اپنے بیٹے کی بیوی کو دے دیں، بہو کو دے دیں. امیر المومنین نے فرمایا نہیں، میں یہ چادر اس سے زیادہ حقدار خاتون کو دوں گا، اور وہ ہے ام عمارہ نصیبہ بنت کعب. میں نے جنگ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا، ملتفت یمینا ولا شمالا الا وانا اراها تقاتل دونی. میں نے اپنے دائیں اور بائیں دیکھا تو اسے میں نے اس حالت میں دیکھا کہ وہ میرے دفاع میں لڑ رہی ہے. یعنی دائیں طرف سے دشمن آ رہا ہوتا تو وہ دائیں طرف آ جاتی، بائیں طرف سے آتا تو بائیں طرف آ جاتی، یعنی پوری طرح ایک ڈھال کا کام دیا. ام عمارہ اپنی گفتار کردار میں ایک مثالی صدق دل رکھنے والی مومنہ اور مجاہدہ خاتون تھی. انہوں نے اللہ کی راہ میں صبر سے کام لینے، جہاد کرنے، تکالیف برداشت کرنے اور اللہ کے کلمے کو سر بلند کرنے میں ایک مثالی کردار ادا کیا. انہوں نے اپنے بیٹوں کو اللہ کی محبت میں پروان چڑھایا، ان کے دلوں میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا کی. جب وہ اپنے خالق کے حقیقی سے جا ملے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے راضی تھے. اللہ تعالیٰ ام عمارہ، ان کے خاوند، بیٹوں سب پر اپنی رحمت کی برکھا برسائے. آپ کچھ کہنا چاہیں تو ٹھیک، ورنہ میں چند باتیں اور اضافہ کرنا چاہوں گی جو اس کتاب میں نہیں ہے. اور اگر کوئی کسی کے بچے کو یہ کہہ دے کہ اسے رف ٹف بناؤ تو وہ شاید ماں رونے بھی لگ پڑے کہ تم میرے بچے پہ ظلم ڈال رہی. ہمیں اپنے بچوں سے بہت محبت ہے، اس لیے ہم انہیں اپنے سے جدا نہیں کر سکتے. اور استاذہ اسی طرح جو چھری کا زخم ہوتا ہے وہی ذرا سا ڈیپ ہو جائے تو کتنا وہاں سے سویلنگ ہو جاتی ہے اور پس پڑ جاتی ہے. اور تلوار کا زخم اور بہت، اور وہ بھی کندھے پہ اور اعضاء کٹنے. یہ ہے نا وہ لوگ جن کے بارے میں قرآن مجید کی آیت ہے، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن ومن اوفی بعہدہ من اللہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. اصل میں اگر اوورآل ہمارا مزاج دیکھا جائے نا تو کوئی بھی جسمانی مشقت کا کام ہو یا مشکل کام ہو تو ہم اس سے کنی کتراتے، آگے نہیں بڑھتے. آگے چلتے ہیں. ان کے بیٹے عبداللہ بن زید نے، یعنی ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بھی غزوات میں شرکت کی تھی. تو عبداللہ بن زید بن عاصم کہتے ہیں کہ غزوہ حنین کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو غنیمت دی تھی، آپ نے اس کی تقسیم تالیف قلب کے لیے نئے نئے ایمان لانے والے لوگوں میں کی، جو مکہ سے نئے مسلمان ہوئے تھے، ان کو بانٹ دی بہت سی چیزیں. انصار کو اس میں سے کچھ نہیں دیا. اس کا انہیں کچھ ملال ہوا انصار کو کہ وہ مال جو آپ نے دوسروں کو دیا انہیں کیوں نہیں دیا. آپ نے اس کے بعد انہیں خطاب کیا اور فرمایا، اے انصاریو، کیا میں نے تمہیں گمراہ نہ پایا تھا؟ پھر تم کو اللہ نے میرے ذریعے ہدایت نصیب کی اور تم آپس میں دشمنی اور نا اتفاقی پر تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں باہم الفت اور محبت دی. تم محتاج تھے، اللہ نے میرے ذریعے تمہیں غنی کیا. آپ کے ایک ایک جملے پر انصار کہتے جاتے تھے کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کے ہم پر احسان ہے کہ واقعی یہ سب کچھ ہوا. پھر آپ نے فرمایا، اگر تم چاہو تو مجھ سے اس طرح بھی کہہ سکتے ہو کہ آپ آئے تو لوگ آپ کو جھٹلا رہے تھے لیکن ہم نے آپ کی تصدیق کی. یعنی تم یہ کہہ سکتے ہو کہ اگر میرا تم پر احسان ہے تو تمہارے بھی مجھ پر احسان ہے. کیا تم اس پر خوش نہیں ہو کہ لوگ جب اونٹ اور بکریاں لے کے جا رہے ہیں تو تم اپنے گھروں کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لے جاؤ؟ اگر ہجرت کی فضیلت نہ ہوتی تو میں بھی انصار کا ایک آدمی ہوتا. لوگ خواہ کسی گھاٹی یا وادی میں رہیں، میں تو انصار کی گھاٹی اور وادی میں رہوں گا. انصار استر کی طرح ہے جو جسم سے ہمیشہ لگا رہتا ہے، اور دوسرے لوگ اوپر کے کپڑے کی طرح ہیں، یعنی ابرا کی طرح. تم لوگ یعنی انصار دیکھو گے کہ میرے بعد تم پر دوسروں کو ترجیح دی جائے گی. تم ایسے وقت میں صبر کرنا یہاں تک کہ مجھ سے حوض کوثر پر آ ملو. تو یہ حدیث جو ہے یہ انہی کے بیٹے روایت کرتے ہیں. مشہور حدیث ہے نا، کئی دفعہ سنی ہوگی آپ نے. اسی طرح عبداللہ بن زید ایک اور موقع پہ کہتے ہیں کہ ہرہ کی لڑائی کے زمانے میں ایک صاحب ان کے پاس آئے اور کہا کہ عبداللہ بن حنظلہ لوگوں سے موت پر بیعت لے رہے ہیں. تو انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں موت پر کسی اور سے بیعت نہیں کروں گا.
ہرہ کی لڑائی جس میں خوارج کے ساتھ لڑائی کی گئی تھی اس کی طرف اشارہ ہے. عبداللہ بن زید جو ہیں ان سے کئی ایک احادیث بھی روایت ہیں، یعنی ایک طرف وہ میدان جنگ میں حصہ لے رہے ہیں اور دوسری طرف علم کے نشر و اشاعت میں بھی ان کا حصہ ہے. عبداللہ بن زید مازنی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے گھر اور میرے اس ممبر کے درمیان کا حصہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے، روضۃ من ریاض الجنہ. وہ حدیث بھی انہوں نے روایت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال پر بھی توجہ دیتے تھے کہ مختلف کام کیسے کرتے ہیں. عباد بن تمیم اپنے چچا عبداللہ بن زید، اب یہ ان کے بھتیجے ہیں، وہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب آپ چت لیٹے ہوئے تھے یعنی مسجد میں، تو آپ اپنی ایک ٹانگ دوسری ٹانگ پر رکھے ہوئے تھے. یعنی اس سے یہ جواز نکلتا ہے کہ اگر کوئی شخص لیٹ کر سیدھا ایک ٹانگ کو دوسرے گھٹنے کے اوپر رکھتا ہے تو ایسا کیا جا سکتا ہے کیونکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. ایک اور روایت ہے، عبداللہ بن زید کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ گئے، آپ نے وہاں قبلہ رو ہو کر دعا استسقا کی اور آپ نے اپنی چادر بھی پلٹی اور 2 رکعت نماز پڑھی. یہ روایت بھی ان کے بیٹے کرتے ہیں. پھر ان کے پوتے جو ہیں عباد بن تمیم، وہ کتب ستہ کے راوی بھی ہیں، صحیح ستہ جو ہے اس کی روایت بھی کرتے ہیں، یعنی اب اگلی جنریشن آ گئی ہے. عباد بن تمیم اپنی دادی ام عمارہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کرنا چاہا تو آپ کے لیے برتن لایا گیا، اس میں سے 1 مد کے 2/3 جتنا پانی تھا. یعنی ام عمارہ نے پانی کو دیکھا کہ کتنے پانی سے آپ وضو کر رہے ہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو بتایا، انہوں نے پھر آگے اپنی نسل کو بتایا، پھر ان سے جو روایت ہے وہ کتب حدیث میں ریکارڈ ہوئی. پھر ان کے پوتے جو ہیں وہ اپنے چچا سے حدیث سنتے ہیں. عبادہ بن تمیم اپنے چچا سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ ایک شخص ہے جسے یہ خیال ہوتا ہے کہ اسے نماز میں کوئی چیز محسوس ہوئی ہے، یعنی اس کا وضو شاید نہیں رہا. آپ نے فرمایا وہ نماز سے نہ پھرے یا نہ مڑے جب تک آواز نہ سنے یا بو نہ پائے. پھر ان کی پوتی کا بیٹا یعنی اگلی جنریشن آ گئی ہے، عمر بن یحییٰ بن بنت عبداللہ بن زید، یہ بھی کتب ستہ کے راوی ہیں. عمر بن یحییٰ مازنی اپنے والد سے روایت کرتے کہ ان کے والد نے عبداللہ بن زید بن عاصم سے کہا، اور یہ عمر بن یحییٰ کے دادا ہیں، کیا آپ مجھے دکھا سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے وضو کرتے تھے؟ عبداللہ بن زید نے کہا ہاں. چنانچہ انہوں نے وضو کا پانی منگوایا، اپنے دونوں ہاتھوں پہ ڈالا، ہاتھ دھوئے، پھر کلی کی، پھر ناک میں پانی ڈال کر جھاڑا 3 بار، پھر چہرہ دھویا 3 بار، پھر دونوں ہاتھ دھوئے کوہنیوں تک 2 بار، پھر دونوں ہاتھوں سے سر کا مسح کیا اور انہیں آگے لایا اور پیچھے لے گئے، سر کے اگلے حصے سے شروع کیا اور گدی تک لے گئے، پھر انہیں واپس لائے اور وہاں تک لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا، پھر انہوں نے اپنے دونوں پاؤں دھوئے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ کس طرح علم اور دین پر عمل ایک نسل سے دوسری اور تیسری اور پھر اس سے آگے ٹرانسفر ہوتا چلا جا رہا ہے. تو یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے خود بھی دین کے دفاع میں عملی طور پہ حصہ لیا اور پھر اپنی نسلوں کو بھی اس کام کے لیے تیار کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی تھی نا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. تو آج ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اپنی اولاد کی نماز کے بارے میں فکر مند ہوں، ومن ذریتی، کہ ان کے ایمان سلامت ہوں اور وہ اللہ کے دین پر ہی قائم رہیں، کیونکہ یہ ایک مستقل محنت کا کام ہے، آسان نہیں ہے. جب والدین کی اپنی پرائرٹی دنیا کا حصول ہوتا ہے تو اولاد عملی طور پر ان سے یہ سب کچھ سیکھ لیتے ہیں، وہ بھی اسی رستے پہ چل پڑتے ہیں. یعنی کوئی کام آپ سیکھے بغیر نہیں کر سکتے، چاہے چھوٹا کام ہو یا بڑا کام ہو. تو آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس کے لیے آپ کے پاس ذرائع کیا ہیں، وسائل کیا ہیں، سکلز کیا ہیں. عام طور پر جب سیکھنے کا وقت آتا ہے تم سمجھتے شاید ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، حالانکہ اگر مقصد درست ہو تو کچھ بھی سیکھنے سے وقت ضائع نہیں ہوا کرتا. تو بہرحال ہم میں سے ہر شخص اپنے لیے سوچے. میں آپ کو یہی کہوں گی کہ جا کر اپنا محاسبہ کریں، اپنی سوچ کا جائزہ لیں، اپنے آپ سے پوچھیں آپ کیا کرنا چاہتے ہیں، آپ نے حاصل کیا کرنا ہے اور اس کے لیے کتنی قیمت دینے کو تیار ہے. کیونکہ اللہ کے سودے مہنگے ہیں. آسانیاں مشقتوں کے راستے سے ملتی، آسانیاں آسانیوں سے نہیں ملتی. ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا ہی کافی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.